أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. صدق اللہ. پچھلی آیات کے اندر فرما کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو بے وقوف لوگ ہیں، اللہ فرماتے وہ لوگوں میں بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنا قبلہ ہی چینج کر لیا ہے. تو ان کو کہہ دو کہ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جس طرف ہم چاہیں نماز پڑھیں، جس طرف اللہ کا حکم آ جائے. اور اللہ فرمایا ہم نے آپ کو جعلناک امتا وسطا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا ہے، یعنی جو اعتدال پسند امت ہے، میانہ روی والی ہے. اور آخر کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرتے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لرؤوف الرحیم، مہربان ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. اور یہاں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں تقلب وجہک فی السماء، آپ کا چہرہ جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے. فلنولیجنک قبلۃ ترضاها، تو ہم آپ کو آپ کی منشا کے مطابق پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف آپ کی چاہت کے مطابق. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا تھا؟ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ قبلہ ہو، یعنی خانہ کعبہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا بیت اللہ ہونا چاہیے، قبلہ ہونا چاہیے، اس طرف ہم کر کے نماز پڑھ کے منہ کر کے نماز پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو اس کی طرف دعا کرنے کے لیے کہا کہ پہلے آپ دعا کیا کریں. جب دعا کرتے تھے اس کے بعد جب انسان دعا کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ایک امید بن جاتی ہے کہ میں نے یہ دعا کی ہے تو اللہ میری اس دعا کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. تو اس دعا کے انتظار کے اندر ہی آپ وسلم اکثر نماز کے اندر بھی آپ کا چہرہ جو ہے وہ اوپر ہو جاتا تھا، اللہ کی طرف اٹھ جاتا تھا کہ اب جو وہی آ رہی ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر کیا ہے وہ تحویل قبلہ کا ہو، یعنی قبلہ کی سمت چینج کرنے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہو. تو اللہ فرمایا کہ ہم نے وہی آپ کی طرف بھیجی ہے کہ ہم آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا قبلہ چینج کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے، جس طرف آپ کی چاہت ہے اسی طرف آپ کر کے نماز پڑھیں. یعنی اب اللہ نے وعدہ کر لیا. اب اس ایک تو ہے وعدہ کے اوپر خوشی ہوتی ہے، جب انسان کسی سے وعدہ کرتا ہے یار تو کیا ہے اس کو خوشی ہو جاتی ہے. اب یہ کہ دل اس کا مطمئن ہو جاتا ہے، وعدہ ہو گیا ہے. وعدہ بھی کون کر رہا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یعنی وہ جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اس کے اوپر آپ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے اب وعدہ کر لیا ہے. تو ایک اس کے اوپر پھر اللہ نے جب حکم دے دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب اللہ نے حکم نہیں دیا کہ دوسری نماز آئے گی تو آپ نے اس بلکہ حکم نماز کے اندر ہی آ گیا کہ 2 رکعتیں یا 1 رکعت پڑھ چکے تھے تو آپ اسی کے اندر نماز کے اندر ہی اپنا جو چہرہ کہ ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لیں. تو اس کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی، یعنی ایک تو وعدہ کیا گیا اس کے اوپر خوشی ہوگی، اور دوسری ایفائی وعدہ، جب وعدہ پورا ہو جائے تو اس کے اوپر انسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو فما فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی کسی علاقے کے اندر ہو، کسی جگہ میں ہو، کسی سمت پہ ہو، دنیا کے کسی کونے پہ بھی ہو، تو اپنا چہرہ آپ تم نے کہا کس طرف کرنا ہے؟
بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یہود اور نصارہ، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ رب اپنے ان کے رب کی طرف سے حق بات ہے، یعنی ان کو پتہ چل گیا ہے، حکم آ گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہٹ درمی پہ ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے، یعنی یہ جو کرتے ہیں کرتے رہیں، اللہ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ لے آئیں ان کے پاس، اہل کتاب کے پاس، بِكُلِّ آیہ، ساری دنیا کی ساری نشانیاں ان کو دکھا دیں، تو پھر بھی ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلہ کی تعظیم نہیں کریں گے، یعنی آپ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ اس بیت المقدس کی طرف ہی منہ کریں گے، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم آپ آ گیا ہے بیت اللہ کی طرف، یہ اس طرف نہیں، آپ ان کو نشانیاں دکھائیں، آپ ان کو واضح و نصیحت کریں، آپ ان سارے یعنی حربے استعمال کر لیں، پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی طرف نہیں پھریں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ کو بھی یہ حکم ہے کہ آپ نے بھی ان کے قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، لیکن حالانکہ بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے اور بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن کیا ہے، اس کی تعظیم ضروری ہے، یعنی تعظیم کرنی ہے، لیکن بیت اللہ نماز جو اس کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے، وہ کون سی جگہ ہے، وہ بیت اللہ ہی ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاء، اور اگر آپ نے بھی اتباع کی ان کی خواہش کی، حکم تو ہے نا، یہ اللہ نے قرآن تو پوری امت کے لیے نازل فرمایا نا، تو خطاب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس خطاب سے مراد پوری امت ہے۔ فما وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہش کی آپ کو علم ہو جانے کے بعد، یعنی آپ کو علم ہو گیا بیت اللہ ہی ہمارا خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر جو ہے، پھر بھی اگر آپ نے ان کی خواہش کی اتباع کرتے ہوئے ان کی بات مان لی، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ بھی ہو جائیں گے ظالم لوگوں میں سے۔ اب یہاں سے بعض لوگ اعتراض کہتے ہیں یہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم کیوں کہا، یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے، لیکن اس سے مراد پوری امت ہے، یعنی جس کے پاس علم آ گیا پھر بھی اس نے یہود و نصارہ کی بات مانی، وہ ظالم لوگوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے کہ آپ ظالم لوگوں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی تو چاہت کے مطابق قبلہ چینج ہوا ہے، تو آپ کیوں اس کی طرف منہ کریں گے، یعنی آپ کی مرضی کے مطابق، ایک بندے کی مرضی کے مطابق کام ہو جائے تو پھر دوبارہ وہ اس کی طرف کیوں جائے گا جس سے وہ پلٹ کے اس طرف آیا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی چاہت کے مطابق ہے تو کیا ہوا، یہ قبلہ اللہ نے تبدیل فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو بھی اتباع کرے گا، اس کے پاس علم آ چکا ہے، اس کے بعد ساری چیز واضح ہو چکی ہے، اس کے باوجود کیا کرتا ہے، وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، پھر بھی کیا ہوگا، وہ ظالم لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعنی تورات اور انجیل، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے، یعنی جس طرح اپنے اولاد کو لوگ پہچانتے ہیں، تو اس طرح وہ آپ کو پہچانتے ہیں، کیونکہ تورات کے اندر بھی آپ کی نشانیاں، آپ کے فضائل، آپ کے مرتبہ مقام کو اللہ نے بیان فرمایا کھول کھول کے، تورات کے اندر بھی، زبور کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، آسمانی صحائف کے اندر بھی، تو اس طرح وہ اس قرآن کو بھی پہچانتے ہیں، آپ کی ذات کو بھی پہچانتے ہیں، اس طرح جس طرح اپنے بیٹوں کو۔ اب اعتراض ہوا کہ بیٹوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو حالانکہ ماں باپ کو بھی انسان نہیں بھول سکتا، مقام تو اولاد سے زیادہ، مقام کس کا ہے، والدین کا ہے اولاد سے زیادہ، تو اللہ نے بیٹوں کا ذکر فرمایا، ماں باپ کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے بیٹوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ بیٹے کا ہر عضو والدین نے دیکھا ہوتا ہے، بیٹے کو ہر عضو، اس کی انگلیوں کو پیر، اس کا جسم، اس کا یعنی اس کی حالانکہ اس کی شرم گاہ تک والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کا جسم کس طرح، لیکن بیٹے کو ماں باپ کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا اس کے جسم پہ کیا نشان ہے، کیا کیسا ہے، اس لیے اللہ نے بیٹوں کا ذکر فرمایا کہ یہ اس طرح آپ کو پہچانتے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے، کیونکہ والدین کا ہر عضو انسان نے نہیں دیکھا ہوتا، والدین کا عضو چھپا ہوتے ہیں، آپ انسان کا جسم چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن بچوں کو، بیٹوں کو اس نے اپنے ہاتھوں کے اندر پالا ہوتا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو کپڑے پہنائے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھلایا پلایا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اپنے اس طرح یہ آپ کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے اولاد کو بندہ پہچانتا ہے، یعنی آپ کا ہر مرتبہ، آپ کا ہر مقام، آپ کی ہر نشانی اللہ نے تورات، انجیل، زبور کے اندر بیان فرمائی ہے،
کہ ان کا ایمان بھی ہے لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بے شک ان میں سے اکثر جو ہے ایک فریق وہ حق کو چھپاتے ہیں، یعنی اس بات کو چھپاتے ہیں، کفار مکہ کے سامنے بھی جا کے اس بات کو بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، ہم نے کیا سنا ہے، ہم نے اپنی کتابوں کے اندر کیا دیکھا ہے، لیکن اس حق کو کیا کرتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ جانتے وہ سارا ہیں، صرف ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ آپ کو پر ایمان نہیں لاتے، وہ پہچانتے آپ کو ہیں۔ وَمَا الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، ان کو بتا تو حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے، وہ نہیں ہے جو تم بیان کرو گے، تمہارے پاس ساری چیزیں ہونے کے باوجود تم جھوٹ بولتے ہو، چھپاتے ہو حق کو، حق وہ نہیں ہے جو تم بیان کرتے، حق وہ کیا، وہ ہے الحق من، جو تیرے رب نے بیان کر دیا، جو بتا دیا وہ حق ہے، جو تیرے رب کی طرف سے وہ حق ہے، فلا تکونن من الممترین، اور جو اس کے اندر شک کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، یعنی جو اللہ کے حق کے بارے جو اللہ نے بیان کر دیا اس کا جو انکار کرے گا، اس کو جو چھپائے گا، وہ کیا ہو جائے گا، وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ گمراہ ہے، اور راہ راست پہ نہیں ہے بلکہ وہ ضلالت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، اس کو یعنی جو بھی اس کے اندر شک کرے گا وہ کیا ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ حفاظت عمل کی توفیق۔